خوش آمدید کہتے ہیں. لمحہ و لمحہ صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے امریکہ اور ایران کی صورتحال کے حوالے سے, اسرائیل اور ایران کی صورتحال کے حوالے سے, کہ جہاں سے پچھلے جو کچھ گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس ہے وہ اگین بہت اہم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس سے جب اٹھے تو اس کے بعد سب کو اس ڈیولپمنٹ کا انتظار تھا کہ اب جب وہ پہنچتے ہیں امریکہ تو پھر وہاں جا کر کیا معاملہ ہوتا ہے اور کیا منظرنامہ ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب ظاہر ہے کہ وہ سفر ان کا ہو گیا ختم, اور جو کچھ ٹویٹس آئی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے وہ کیا ایک نئے منظرنامے کا پتہ دے رہی ہیں, یہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جس میں ابھی اس طرح ساتھی اینکر نے بتایا, ابھی آمنہ نے بھی, کہ انہوں نے کیپس لاک آن کے ساتھ وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر, غیر مشروط طور پہ ہتھیار ڈال دیے جائیں. سید علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے الفاظ میں, ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ یہ کہ سو کالڈ سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے اور وہ آسان ہدف ہے ہمارا, لیکن وہ محفوظ ہیں. ہم اس وقت انہیں مارنا نہیں چاہتے, کم از کم ابھی کہتا ہوں ہم انہیں مار نہیں رہے, لیکن اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ شہری آبادیوں میں جو میزائلز گریں یا اور امریکن سولجر, بٹ وی ڈونٹ وانٹ میزائلز شاٹ ایٹ سیویلینز اور امریکن سولجرز. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. تو کیا امریکہ کے اعتبار سے کود گیا ہے یا کنفیوز سگنلنگ ہے, کیا ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر ہیں, کالمسٹ ہیں, جیو پولیٹیکل اور مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں, جناب احمد حسن العرابی. احمد صاحب شکریہ وقت دینے کا. امریکہ کی جانب سے ذرا بتائیے, یہ کنفیوز سگنلنگ ہے کہ جہاں ایک اقدام کوئی ایسا آتا ہے جس سے لگتا ہے جس طرح آج سے ابھی کوئی 12-16 گھنٹے پہلے چلے جائیں تب جو کوئی ٹویٹس ہے تہران خالی کرو, عجیب بیوقوفانہ, تو خیر عجیب سی بات ہے کہ کوئی محلہ تھوڑی ہے 40 لوگوں کا خالی کر دو, نیو یارک اتنا شہر کروڑ لوگوں کا خالی کر دو. خیر تو اس میں اس وقت یہ ماحول لگا کہ جیسے امریکہ تو بس کود گیا ہے, ختم ہے معاملہ, ابھی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر, لیکن پھر کہتے ہیں نہیں ہم خامنہئی صاحب کو بھی کچھ نہیں کر رہے, پھر وہ کہتے ہیں ہم نہیں. تو آپ کے تجزیے میں یہ پچھلے 12-14 گھنٹوں میں جو کچھ بھی بیانات ٹویٹس کے ذریعے یا انہوں نے ایئر فورس 1 میں اپنے امریکی صدر کی جو اجازت ہے اس میں جو بات کی ہے صحافیوں سے, اس کے ذریعے جو بھی آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ, ویسے تو ہے ہی ظاہر ہے آشیرواد اسرائیل کو امریکہ کی, باقاعدہ جا رہا ہے نہیں جا رہا, کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں جو ایسکلیشن لیڈر ہے اسپیشلی اسرائیل اور کانفلکٹ میں, وہ ایک ریجنل ہے اور پھر گلوبل ہے. آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس اٹیک کے بعد امریکہ کی طرف سے بہت کلیئر جو آفیشیل سٹینس تھا وہ یہ تھا کہ یونیلیٹرل اٹیک ہے اور ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے ابھی دیکھا کہ پچھلے 12 سے 18 گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے, اگر آپ مجھ سے امریکن جو پولیٹیکل جو کامنٹری ہوئی ہے اسرائیل اور ایران والے کانفلکٹ کو لے کر, تو وہ بہت کنفیوزنگ ہے. اور اس میں کلیئرلی جو دنیا کے تھنکرز ہیں وہ اس بات پہ دیکھیں, کیونکہ اگر ایران اور اسرائیل آپس میں ایک کانفلکٹ چل رہا تھا, آپ نے دیکھا دونوں ایک دوسرے کے اوپر مسل اٹیکس ہو رہے تھے, اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک لانچ کیا, ایران نے ریٹیلیشن کی, لیکن یہ جو اسکرمش تھی یہ ریجن کے اندر جو تھی وہ ایک لمیٹڈ تھی, کنٹینڈ تھی. لیکن دا مومنٹ امریکہ انٹرڈ دا گیم, اور امریکہ کو ظاہر ہے کیونکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل مجبور کر رہا ہے, باک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اس کانفلکٹ کے اندر. سو آپ نے دیکھا دا مومنٹ امریکہ انٹرڈ تو چائنا اور رشیا کی طرف سے بھی آپ کو ایک ہلچل نظر آئی. سو بات یہی ہے, جو اسرائیل ہے اس کا پرانا آبجیکٹو ہے ایران کے ساتھ. آپ 1984 میں پہلی دفعہ آفیشیلی انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ تھا آڈیڈ یینون پلان کے نام سے, اس کو انہوں نے اپنی فورن پالیسی کا حصہ بنایا. اور 84 میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے پہلے سیریا کو ڈسمینٹل کرنا ہے, اور سیریا کو ڈسمینٹل کرنے کے بعد ہم نے ایران کے اندر یا تو رجیم چینج کرنی ہے, ویک ایک حکومت لے کے آنی ہے, ویک رجیم لے کے آنی ہے, یا سیریا کو یا ایران کو ہم نے کمپلیٹلی ہیڈ لیس کر دینا ہے. لیکن اسرائیل کی لمیٹیشنز ہیں. اسرائیل نے کبھی بھی پچھلے 70 سالوں میں کوئی بھی جنگ خود سے نہیں لڑی, اس کو امریکہ کی سپورٹ ہمیشہ, اور اس کی خواہش ابھی بھی واضح ہے, لیکن آپ کے نظر میں اس کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ باقاعدہ اون کر کے اس جنگ میں یعنی خود عملاً ہی کود پڑے, چونکہ ایز وی اسپیک. اور مظہر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, تھینک یو ویری مچ سر. لیکن احمد صاحب آپ اس پہ کمپلیٹ کیجیے گا یہ بات ایڈ کرتے ہوئے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہسٹوریکلی آپ نے بتایا کہ کبھی جنگ جیتی نہیں ہے اس انداز سے اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے بغیر. اب تازہ ترین ایز وی اسپیک تو یہ ان کا بیان کوٹ کرتا ہے الجزیرہ, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہیڈ آف اسرائیل نیشنل سیکورٹی کونسل چینل 12 سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے, دا آپریشن ول ناٹ اینڈ unless the Fordo facility is targeted. اب ظاہر ہے یہ ایران کی ایک جوہری تنصیب کے بارے میں بات کر رہا ہے,
اور یہ ہم نے پڑھا کہ یہ جتنی زیادہ گہرائی میں اور جو کچھ ہے یہ اس کے لیے جو ایکوپمنٹ چاہیے وہ صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہی ہے. تو اگین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس فیسلٹی کو ہٹ کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی ایک بات, اور یہ اس فیسلٹی کو ہٹ کرنے کے لیے ایکوپمنٹ امریکہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں, تو یہ ایک اور ایک یہ سمپل ہے معاملہ کہ اس کا مطلب امریکہ باقاعدہ اون کر کے اس میں کودے گا یا نہیں کودے گا. اس پہ آپ احمد صاحب ایک کامنٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ بہت ساری چیزوں کو پھر خود ڈیسائیڈ کرتی ہے. جنگ سے پہلے سارے ہائپوتھیسز ہوتے ہیں, اور امریکہ کی جہاں تک بات ہے دیکھیں دو چیزیں بہت ڈفرینٹ. آپ نے کہا اسرائیل نے کوئی جنگ ابھی تک نہیں جیتی امریکہ کے بغیر. میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل نے کوئی جنگ امریکہ کے بغیر لڑی نہیں پچھلے 70 سالوں میں. سو ابھی بھی امریکہ میں دو چینجز ہیں. ایک تو امریکہ پچھلے آج سے 10 سال پہلے کے امریکہ اور ابھی کو دیکھیں, امریکہ از اے ڈکلائننگ سپر پاور. اور دوسری بات یہ, امریکہ میں اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے وہ پاپولر گورنمنٹ ہے, پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ آئی ہے, اور اس کی جو گورنمنٹ آنے کے اندر سب سے پاپولر جو ریٹورک تھا وہ اینٹی وار ریٹورک تھا. تو اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے امریکہ میں اس کی حد الوسع کوشش ہے کہ وہ وار کو اوائڈ کرے. ٹرمپ کے جو آپ سٹیٹمنٹس بھی ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ریٹوریکل ہیں, وہ جنگ سے پہلے کے ریٹورکس ہیں کہ کسی طریقے سے بلف کر کے. یہ ویسے ہی ہے جب نینسی پیلوسی کا وزٹ ہونا تھا تائیوان کا اور چائنا والا جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ دونوں سائڈ سے بلفس چل رہے تھے. ابھی آئی تھنک ان کی کوشش امریکہ کی یہی ہے کہ کسی طرح سے وہ جنگ کے اندر شامل نہ ہو, لیکن آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر حالات کس طرف جاتے ہیں وہ وقت ہی بتائے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, سچویشن بہت والیٹائل ہے. اچھا ساتھ رہے گا مظہر صاحب, گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس تناظر میں پہلی بار ایک پوزیشن لے لی, ایک سائیڈ لے لی ہے. مثال کے یعنی وہ تو اپنی سی وی یہ پیش کرتے رہے نا کہ میں تو الیکشن کیمپین میں چلے جائیں تو کہ میں نے جنگیں شروع نہیں کرتا ہوں, میں جنگ ختم کرتا ہوں, اور کریڈٹ لیتے رہے, اپنے پچھلے دور کا حوالہ دیتے رہے. پھر اوباما کو گالیاں, بائیڈن کو گالیاں کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ جنگ شروع کی. پھر کہتے رہے کہ جناب وہ اسرائیل غزہ والے معاملے میں بھی کہ جناب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ظاہر نہیں ہوا, بلکہ وہ تو بندے مارے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں. یوکرین کے حوالے سے بھی وہ لیکن اچھا ظاہر ہے اب اسرائیل غزہ کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن تو واضح ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا ظاہر ہے. لیکن جس طرح اب یہ یہاں آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہاں جی میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ کھل کے کہتا ہے کہ چلو ابھی خامنہ سب کو نشانہ نہیں بنا رہے ہم, وہ کہتا ہے کہ تہران خالی کرو, نکلو تہران سے, تہران والوں سارے. تو یہ آپ کو یہ کیا بتا رہا ہے؟ جس طرح احمد صاحب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی بہرحال حد الوسع کوشش ہوگی کہ نہ کودنا پڑے, لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جاتا 24-48 گھنٹے اگلے ڈیسائسو ہوں گے. آپ سے اگر یہی پریسائز سوال کروں تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, باقاعدہ کود پڑے گا کہ نہیں؟ شکریہ وسیم. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے. صحیح ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو, جو بائیڈن ہو, باراک اوباما ہو, اسرائیل ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے. اور اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ پرانا ہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے. ہاں. اور ان کی ہر قیمت وہ کر نہیں پا رہے, لیکن ان کی یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک اور شام بن جائے, ایران ایک اور لیبیا بن جائے, ایران ایک اور عراق بن جائے. یہ وہ ممالک ہیں جو سالہ سال سے یعنی اگر ہم کہیں کہ پری 79 بھی اگر آپ دیکھ لیں. اچھا مدد صاحب I'm so sorry آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, چونکہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے ڈیولپنگ سٹوری ہے. ایک عرض کر دوں کہ فاکس نیوز ایک وائٹ ہاؤس آفیشل کو کوٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس اسٹرائکس آن ٹارگیٹ ان ایران انکلوڈنگ نیوکلیئر فیسلٹیز آر آن دا ٹیبل. فاکس نیوز یہ کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو اسرائیلی عہدیدار کا بیان سنا دیا, اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تبھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پریس بریفنگ کر رہا ہے, ذرا وہ دیکھیں کہ کیا travel advisories for Iraq and Israel. We remind U.S. citizens not to travel to Israel or Iraq and not to travel to Iran under any circumstances. We continue to monitor the complex and rapidly evolving situation on the ground as we continue to assess and address the needs of U.S. citizens. We urge all U.S. citizens to regularly visit travel.state.gov for the latest travel advisories and security updates, and to enroll in the Smart Traveler Enrollment Program, also known as STEP, to receive timely alerts and guidance from the State Department. For Americans needing assistance, and there we have a bit of the website there for you, call +1 202 501 4444.
That number again is +1 202 501 4444. If you're on that website, you can also click on that red box. It will take you to a page where you can search for the embassy of your interest, where you are, where you would like to connect to be able to get help from the embassy in the country where you are. And of course, the number's there as well for your closest U.S. embassy. I also want to add a couple other things here as we're dealing with this. It is certainly a rapidly evolving dynamic, but to conclude the topper here today, I want to recognize the State Department and other U.S. government teams around the world working under threat on behalf of the American people, particularly those in Israel and Ukraine, who spent another night sheltering in bunkers as they came under attack. Our priority is the safety of Americans overseas and here at home. It is the priority of Secretary Marco Rubio. It is the priority of everyone who works in this building and the thousands of American citizens who work anonymously and whom you will never see, who are working in embassies and consulates around the world and working with those local nations to be there for American citizens and to help facilitate American diplomacy. Our priority is the safety of Americans, yes, here at home, but also overseas. We thank all of those working on behalf of the American people, all of you watching from home and from around the world. We thank you, and for everyone around the nation, we know and honor your work as we begin another briefing here, ready to take your questions. All right, yes, sir. Yes, hi, Tammy, thanks. Thanks for that. Could you give us some more details on this task force, how it's going to work, and specifically if it's going to help Americans potentially leave the region, be repatriated, or depending on the countries that they're in, and any more details you can give on that? Right. I won't be giving you, just as a reminder of how today is a little bit of a different day for the briefing. There is always things that I can't say to you. And yet we have a long back and forth. Sometimes we have a little bit of a debate. I won't engage in that today. My responses will be perhaps a bit quicker than usual, and I'll be moving around more quickly to reach as many of you as I can. There will be less that I can answer for you because of the circumstances that we're dealing with around the world. So it is, just want you to know, it's not personal, but we're working on certain things like the task force as an example. The task force is a group of people who are working, taking the calls of people, of American citizens around the world, making sure that they get connected with what they may need in that region. I won't go into the details of all that the task forces do, of course, but it's about making sure people here at the State Department and people that we get the information we need, but also people around the world, American citizens, get directed to the information that they may need as well. So I'll leave it at that. But this is something that the State Department does when there's a situation that requires it, and this is one of those times. Tammy, I'm sorry. Could I just ask sure, about the Matt. phone Sure, number? of course. The phone number that you get, if you call that number, which I can do right now, who do you get? You get an individual who is task force, or? No, you don't get the task force. That phone number is a general phone number. The task force is busy, but it is a separate unit that is established to take the calls to assist American citizens who call to the embassies. Particularly, you're going to be referred to embassies who can help you get what it is you need. So good question. Thank you, sir. All right. Yes, Andrea. Just a quick question. There's some specific consular needs. One in particular that I'm aware of, and there may be more than one, is an American citizen in Iran, where there is no embassy, no consulate. Mm-hmm. Would that be the Swiss protectorate? Would there be other options? Is consular affairs give any advice as to what to do about Americans right now stuck in? I can't speak to any advice or information regarding individuals in Iran at this point. And what about American Israelis or Israeli Americans either wanting to come out or wanting to get back home? El Al, I believe, has resumed flights in some small measure
for people who, some people have kids in Israel and they were visiting the States. And they're American citizens. Is there anything that they can do? Where should they call this number? Well, obviously, if you know, and we encourage every American when you travel, is to contact your local embassy or consulate, let them know you're there, make sure you know where they are, have those numbers, and that's what I would recommend, no matter where you're traveling, but certainly in the Middle East, is know where those entities are, know where the embassy is. So if you're in Israel, obviously it's Tel Aviv or it's Jerusalem. Are they open? Well, they will answer their phone. So there's contacts that can happen in the midst of all of this. And of course, I think that's the advice for wherever you are. But clearly, if you're in a certain area, it's obvious in this case that there are certain limitations in that region, and that contact the embassy, the one that is nearest to you, and you will, at the very least, make sure they know where you are, but also they will give you some options for the plans that you would like to make. Yes, Humaira. Tammy, I understand your limitations, but I have to ask this. I know you do. It's your job, and I appreciate that. I'm here to take questions, not necessarily always answer them. Yeah, last night President Trump said he wants a real end, not a ceasefire. So does the United States support or pursue regime change in Iran, or are we just talking about dismantling Iran's nuclear enrichment, and would that include the United States helping Israel strike Fordo? Well, I'm certainly not going to characterize what President Trump says or tweets, for that matter. He doesn't need characterizing. He's one of the most transparent, one of the most clear individuals that we've known. I think that we can take his word for his word, but I'm not going to speculate on, in a larger sense, what that would mean. That is up to the president. He is the singular guiding hand about what will be occurring from this point forward, as he has been. And I think that dynamic is pretty clear. He says he wants an end, as he has said about every conflict that he has, as a peacemaker, worked to stop peacefully through diplomacy. That has been his commitment. And he wants these things, as he said about a number of situations, not for a month or 6 months, but durable ends to this nature of forever wars. And that has been his posture, and that's his posture now. Okay, I have an easier follow-up. Yes, ma'am. How many people... I'll take a hard one, too. How many people so far have contacted U.S. missions in Israel or elsewhere, American citizens, seeking help to depart the country that they're in the Middle East? Yes, I won't discuss those details or the numbers involved with the embassies. Are you guys planning to facilitate charter planes to get people out or military evacuation? I will not discuss what our plans are in that regard. Yes, ma'am. Just to follow up on that really quickly. Sure. Are you guys considering at all operations that would help Americans who want to leave the region from evacuating? I know that our commitment is to the safety and security of Americans around the world. All right? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Tammy, would the U.S. government like to see regime change in Iran? First of all, I'm certainly not going to remotely address that. It would require me to speculate or speak on behalf of the president, which I will not do. What we've seen, though, is clear, is months and repeated statements that all he wants is a peaceful world. His activity and the nature of the actions that the United States has taken and his special envoys have been rooted in one thing, which is negotiations, looking for diplomatic solutions to generational problems that he wants solved diplomatically. That has been his constant posture. And there has been nothing that has changed in what he wishes for, what he would hope to accomplish. And so, of course, that's not something I'm going to address. Is the U.S. government and the Israeli government on the same page when it comes to the intelligence about Iran's nuclear weapons program? That is a question for the White House and perhaps the NSC. That's not something I can answer here. Nadia. Thank you, Tammy. The president said you want to see Iran offers unconditional surrender. I'm not going to ask you to comment on the president's statement, but I'm going to ask you if the secretary is involved in any kind of diplomatic missions with his allies, with the Germans, with the French, trying to offer something to the Iranians as a way out. Well, I, again, would not speak on the details of any diplomatic conversations, if they occurred, between whom, what those details would be,
We know, of course, the Secretary and the President were at the G7. Their constant work from the moment they came to office has been to, and certainly Secretary Rubio, was to open up conversations and to lead the world through diplomacy to make a difference. But that's the only thing that would guide me when it comes to the nature of the decisions they're making at this point. Yes, ma'am. Without getting into the details of the conversations, is the door to diplomacy with Iran on its nuclear program still open from the U.S. perspective? That would be a decision made by President Trump. Have you heard from the Iranians signaling interest in continuing discussions? That is not something that I can speak to. Yes, ma'am. Going back to the consular piece of this in Israel, the latest security alert from the embassy there still says that the embassy is not in a place to evacuate or directly assist Americans. Do you have any timeline on when that might change for the Americans who are stranded in that country? And just looking at how quickly the security situation has changed there, the travel alert was raised to a level 4 from a level 3 for the entirety of the country. Is that a sign that the State Department was caught on its back foot a little bit by this change because Americans still can't get help? I can say the answer to that last question is no. We are working 24/7 to ensure the safety and the security of Americans around the world. I can say that the Department of State is always planning for contingencies to assist private U.S. citizens' departure from crisis, and we will alert the U.S. citizenry community if there is and when there is additional information to share regarding their options during any crisis, but certainly this one as well. When it comes to how quickly people can expect a dynamic, the American government, the State Department, our militaries, you've seen all of these assets, all of these departments involved in this dynamic in one fashion or another, are working exclusively for the safety of this. یہ مجھے کہہ لینے دیجیے بطور صحافی ون آف دا موسٹ اریٹیٹنگ پریس کانفرنس کہی جا سکتی ہے جس میں انہوں نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. تو اگر ایسے موقع پہ حساسیت ہوتی ہے تو شاید بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ بات کر لیتے ہیں اور سوال جواب نہیں لیتے ہیں, کیونکہ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. بہرحال اس میں کل خبریت جو ہم نکال پائے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ٹریول ایڈوائزری باقاعدہ جاری کی ہے امریکن سٹیزنس کو کہ وہ سفر کرنے سے گریز کریں ایران کا, عراق کا یا اسرائیل کا. یہ کل خبریت میں نکالے تھے. باقی کوئی ہر طرح کے سوال ہوئے جس کا جواب یہ تھا کہ میں اس کا جواب ابھی دینا نہیں چاہتی, اور ایسے میں سارے بیانات بھی آ رہے ہیں. سو مظہر عباس صاحب تھے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ دیگر مہمانان بھی ہمارے ساتھ ہیں. سو مظہر صاحب یہ جو پہلے اس پہ کوئی کامنٹ کر لیں, یہ کوئی اس پریس کانفرنس میں آپ کو کوئی بہت غیر معمولی بات تو نظر نہیں آتی, یعنی جب وہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس تناظروں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے لگا ہے اس لیے خاص ٹریول ایڈوائزری آ کر جاری کی ہے, یا ظاہر ہے ان حالات میں ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہیں ممالک اور وہ انہوں نے آ کے کر دی ہے کہ بھائی ہمارے شہری گریز کریں سفر کرنے سے؟ اچھا, یہ تو پریس کانفرنس سے کم پریس ریلیز زیادہ تھا. ایگزیکٹلی, وہ آ کے بات کر کے چلی جاتی, بس ختم ہو جاتی بات. مطلب سوال جواب لیے کیوں, میں سمجھ میں نہیں آیا. پریس کانفرنس شاید بعد میں ہو, لیکن ایک بات وسیم یاد رکھیں, ہاں, یہ جو بار بار اور کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے رجیم چینج کی, ہاں, یہ یاد رکھیں کہ 45 سال پہلے ایک رجیم چینج ہوئی تھی, اور وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ پرو امریکن تھی, یعنی شاہ آف ایران کو ایک اسلامک ریولوشن کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا. ہاں, یہ جو لڑائی اب بن رہی ہے یہ اسرائیل ورسز ایران سے زیادہ ایران ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس بن رہی ہے, یا وائسی ورسا. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ پہلے دن سے امریکہ نے ایران کی اس رجیم کو کبھی بھی قبول نہیں کیا. ہاں بالکل ایسے ہی, اور چاہے وہ امام خمینی کا زمانہ ہو یا خمینائی کا زمانہ ہو. اور یہ جو صورتحال ہے ان کے کم سے کم ان کے ذہنوں میں, یا اسرائیل ہو یا امریکنز ہوں, ان کے ذہنوں میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ موومنٹ کہ رجیم چینج بھی ہو جائے اور ایران کا جو نیوکلیئر وہ ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, یا ایران سرنڈر کر دے. ایران سرنڈر نہیں کرے گا, یہ بات طے ہے. اور یہ بھی طے ہے نا کہ یہ رجیم چینج کی پہلی ایفرٹ بھی نہیں ہے, بلکہ دوسری بھی نہیں ہے, تیسری بھی نہیں ہے, متعدد ہوتی رہی ہے, اب تک تو ناکام رہی ہیں, بالکل ناکام رہی ہے نا. جب سے انقلاب ایران آیا ہے تب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں. انقلاب کے 1 سال بعد ایران عراق وار مسلط ہو گئی, پھر بھی وہ رجیم چینج نہیں کر پائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو ایران میں ہنگامے ہوئے تھے, جی ہاں, میسا امینی والے آپ کہہ رہے ہیں,
اس کے پیچھے بھی آپ کو یہی ہاتھ نظر آئے گا. تو وہ انٹینشن بہت واضح ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا, غزہ میں کیا, باقی جو ممالک تھے, اور یہ یاد رکھیں کہ آج لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہوا ہے. سوویت یونین کے ٹوٹنے کا سب سے زیادہ نقصان فلسطینی کوس کو ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ممالک جن کو ایک بیلنس تھا, بیلنس آف پاور تھی, ایک بلاک جن کو روکتا تھا, چاہے آپ لیبیا لے لیں, آپ شام لے لیں, آپ عراق لے لیں اور لبنان لے لیں, وہ سارے ممالک جو ہے انہوں نے ڈسمینٹل کر دیے. انہوں نے بہت ہی میجر لیڈرز کو پچھلے چند ماہ میں ٹارگٹ کر کے ہلاک کر دیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ موومنٹ ٹو ہٹ ایران. پرابلم یہ ہے کہ ایران تو بہت بڑا ملک ہے, اسرائیل بہت چھوٹا ہے. تو اگر ایک فائنل وار ہو گئی اور ڈیڈ اینڈ ہو گیا اس کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اور صرف پھر اسرائیل کا نہیں ہوگا, دنیا میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ایران کے اندر ایک پپٹ گورنمنٹ کو لے کر آ جائیں گے. ہاں, جو کہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا, پھر میں یہ احمد صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا ایسا ہوتا. اب نظر آتا ہے سال سے تو نہیں ہو پایا, لیکن جان حسین صاحب تہران میں ہی موجود ہیں, ایرانی صحافی ہیں. تو جان صاحب بہت شکریہ. پہلے تو ذرا میں پلیز کوئکلی بتا سکیں پچھلے کچھ گھنٹے, یا میں یوں ریفریش کر لوں کہ وہ جو ٹویٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ خالی کرو تہران, نکلو سب تہران سے, اس کے بعد سے لے کے اب تک کیا تہران بہت ان یوزول اٹیکس کی زد میں رہا ہے, یا اتنے ہی ہوئے ہیں جتنے پہلے ہو رہے تھے؟ کیا معاملہ رہا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک ایز وی اسپیک؟ السلام علیکم وسیم صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. پہلی چیز تو یہ کہ ٹرمپ نے جو کہا ہے اپنے ٹویٹ میں, اور جو بعد میں G7 کی کانفرنس کے جو بات کہا انہوں نے, لوگوں نے جو میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے اور جو جنرل لوگوں کا جو آؤٹ لک رہا ہے اس چیز پہ, وہ یہ رہا ہے کہ وہ سیریس نہیں لیتے ٹرمپ کے بیان کو, اور کافی مزاحیہ انداز میں ٹرمپ کو یہاں پہ لیا جاتا ہے. بہرحال یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں. کافی لوگ جو ہے وہ اسٹریسڈ آؤٹ بھی ہوئے ہیں اس چیز سے, کافی لوگ پریشان ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ 24 آورز آر کریٹیکل. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ظاہر سی بات ہے, جو لوگ غیر مقامی تھے تہران کے, وہ تہران سے جا کے ایویکویٹ کر رہے ہیں, اور وہ صرف ٹرمپ کے بیان کے بعد نہیں بلکہ نارملی پہلے سے بھی ہوتا ہوا آ رہا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اٹیکس کی شدت بڑی نہیں ہے بلکہ کم ہو گئی ہے. آج کے دن بھی مجھے صبح 2 ایکسپلوژنز کی آوازیں آئی, جو 2 ڈرون اٹیکس کیے, کیونکہ ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے اسرائیلی رجیم کا, وہ ڈرون اٹیکس, ڈومیسٹکلی پروڈیوس کامیکازی ڈرون اٹیکس کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیمیج کریں. 2 ڈرون اٹیکس کی آوازیں مجھے آئی ہیں, دھواں دیکھا گیا ہے, اور ابھی میرے پیچھے بالکل آپ لوگ جب بات کر رہے تھے تو 2 ڈرونز انٹرسیپشنز میں نے دیکھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اب عوام پریشان تو ہے, لیکن آئی تھنک پیپل آر ویری ریزیلینٹ ہیئر. لوگ یہاں پہ کافی زیادہ پر صبر ہیں, پر اطمینان ہیں. مظہر صاحب نے جیسے کہ پہلے بتایا, خیال اور خدشہ یہ ہے جان صاحب وہاں پہ کہ یہ جو ہم ہمیشہ یہ جملہ بڑا روایتی سا ہے, لیکن اس صورتحال پہ بالکل صادق بیٹھتا ہے میرے خیال سے. اس کا جواب ہاں یا نہ میں وہ تو آپ بتائیں گے, کہ خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا ہے, حملوں کی شدت میں کمی آ گئی ہے, لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. یہ خیال ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے خدا نخواستہ تہران کی طرف, یہ خدشہ ہے وہاں پہ؟ نہیں, ایسا کوئی سیریس خدشہ نہیں ہے. کہ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو اٹیکس ہیں وہ چل رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹیکس چلتے رہیں گے, ایکسپیکٹیشن لوگ یہی ہیں کہ اٹیکس رکیں گے نہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انٹینسٹی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, اس کے اوپر لوگوں نے, جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے, لوگوں نے اس چیز کو ٹرمپ کے کانٹیکسٹ میں, ٹرمپ کے ٹویٹ کے کانٹیکسٹ میں زیادہ ریلیٹ نہیں کیا ہے. جنرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایران نے کیونکہ اٹیک کیا ہے گلیت سیکورٹی کمپلیکس پہ, ان کے جو ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس پہ, امن انٹیلیجنس کمپلیکس پہ ہٹ کیا تھا, اس کے بعد سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا. بٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ٹرمپ کے ٹویٹ کو آئی تھنک جنرل پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ سیریس نہیں لے رہی. ایران اور میرا خیال ہے وہ ایسا کر کے غلط بھی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ٹرمپ بھی کبھی ٹرول کی طرح, کھلنڈر نوجوان کی طرح, اوباش نوجوان کی طرح کبھی. ایک کوئک کامنٹ اور کرتے ہیں پھر میں احمد صاحب کی طرح. یہ کہنا ٹھیک ہے, ٹاکنگ اباؤٹ پیپلز سینٹیمنٹ دیر,
کہ ممکن ہے عوام کی ایک تعداد ہو X% ہو جو کہ اس رجیم کی بہت زیادہ فیور میں ہو یا پرو انقلابی ہو کہ یار یہ ہونا چاہیے، ایک تعداد ہو جو کہ اس انداز سے فیور میں نہ ہو لیکن وہ بھی اس بات کے بہت زیادہ خلاف ہوں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف اس رجیم سے اپنی جگہ، لیکن یہ کیا کہ بھائی یہ اسرائیل آ کے یہ فورن ایگریسر آ کے ملک میں بلڈنگیں گرا رہا ہے، مار رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ عوام کی ایک بڑی کہ یعنی بہت نائیو ہوگا یہ اگر یہ سمجھ لینا کہ ایران کا ہر وہ آدمی جو اس حکومت کے خلاف ہے وہ اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ ہے. یہ انٹرپریٹیشن غلط ہوگی. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بہت اچھی بات کی وسیم آپ نے. دیکھیں وسیم صاحب، یہاں پہ جو لوگ خلاف تھے حکومت کے وہ مجھے حیرانی ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہ انکریزنگلی گورنمنٹ کی سپورٹ کی طرف آ گئے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ گورنمنٹ ریٹیلیٹ کرے گی اور لوگ ساتھ ہیں. آبویسلی جب آپ ایک کنٹری میں آتے ہیں، ان کی سوورن ٹیریٹری کو وائلیٹ کرتے ہیں، 224 معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور 1200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں اور انفراسٹرکچر کے اوپر ہٹ کرتے ہیں، تو آبویسلی بات ہے یہاں پہ جو اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ ان کا جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ڈیولپمنٹ ان کی سینٹیمنٹ کی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ وہ اینٹی ویسٹ ہو گئے اور اینٹی اسرائیل ہو گئے. تو آئی تھنک بہت زیادہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور بہت زیادہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل سے میری بات ہوئی اور وہ فرام دا سائڈ آف اپوزیشن ٹو دا سائڈ آف پروپوزیشن جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور سینٹیمنٹ کافی پرو گورنمنٹ ہے اس وقت ایران میں. سر اب اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں تو پہلے احمد صاحب آپ بتائیے، ظاہر ہے وار لائک سچویشن ہے، پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہے، لیکن جو بھی بیانات ماحول اس کے نظر میں اس کو آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پھر تھوڑی دیر پہلے کا یہ ایک بیان ایرانی چیف آف سٹاف کا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل پر خطرناک حملے ہوں گے، اب تک کے حملے وارننگ تھے، اصل سزا کا وقت قریب ہے، جارحیت روکنے کے لیے کارروائی کی گئی، اصل جواب ابھی باقی ہے، حیفا اور تل ابیب خالی کر دیے جائیں، اب تک کی کارروائیاں انتباہ تھیں، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. تو ٹرمپ کے بیانات وہ، ان کے بیانات ہیں. کیا آپ کو اگلا 24-48 گھنٹہ کیا منظرنامہ پیش کرتا نظر آتا ہے احمد صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں اگلے 24 اور 48 گھنٹے بہت کرٹیکل ہوں گے. جنگ کا جو ایک تو تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے، ایک میدان جنگ میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو آپٹیکل جو اسکرمشز ہیں اور آپٹیکل جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گی، اور انہی 24-48 گھنٹوں میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس طریقے سے آگے ان ملکوں نے ریاکٹ کرنا ہے. امپورٹنٹ ڈسکشن ابھی ہوئی جو ساری ہو رہی تھی ریسنٹلی، اسی کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ ایران کا جو فرام دا ورڈ گو، جو شروع میں ہی ان کا اسرائیل کا جو پلان تھا ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا، انہوں نے آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا تھا، اور جو لائن ہے وہ اشارہ کرتا ہے رضا پہلوی کے جھنڈے کی طرف. تو وہ شروع سے اس کو وہ اون بھی کر رہے ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹس اون کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو ان کا پلان ہمیشہ سے رجیم چینج کا تھا، جس کے لیے وہ کنٹرولڈ ڈیمولیشن چاہتے ہیں. یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کنٹرولڈ ڈیمولیشن کرے. اسرائیل جنگ کو پھیلائے گا نہیں. اگر آل آؤٹ وار کی طرف بات گئی تو پھر جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں نہیں رہے گی، پھر یہ جنگ پھیل کے خطے میں اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے. سو اسرائیل کی، امریکہ کی یہی کوشش ہے کہ وہ رجیم چینج کریں اور کنٹرولڈ طریقے سے ڈیمولیشن لے کے آئیں. لیکن ایران آگے سے کیسے ریٹیلیٹ کرے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس جنگ کا، اس اسکرمش کا فیٹ کیا. اور مظہر صاحب یہ جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دائرہ پھیلتا ہے، ظاہر ہے ہمیں اس اعتبار سے دائرہ پھیلتا نظر آ ہی رہا ہے نا کہ دنیا کے مختلف ممالک اب جس طریقے سے پوزیشن لے رہے ہیں، چائنا کا آج بیان آ گیا، باقی ممالک کے بھی، قطر کا آ گیا، تو انوالو تو ہو رہی ہے دنیا، فزیکلی نہیں بھی تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات سب بندیاں واضح ہو رہی ہیں تھوڑی سی. اب آپ اس کو انٹرپریٹ کیجئے اور بتائیے کہ یہ فرینچ پریزیڈنٹ کا یہ بیان الجزیرہ اس وقت کہہ رہا ہے، نا کوٹ، سیکنگ رجیم چینج، جو ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے، سیکنگ رجیم چینج ان ایران تھرو ملٹری مینس ول لیڈ ٹو کیوس. یہ فرینچ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کوئی نرم گوشہ تو نہیں رکھتے نا ایران کے لیے، ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ جنگ جو ہے کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اس لیے جا رہی ہے کہ اسرائیل نے ایسے ہی اٹیک نہیں کیا تھا ایران کے اوپر. وہ یہ سمجھ رہے تھے اور شاید کسی کہ اس طرح کے اٹیک ہونے کے بعد، ٹارگیٹڈ اٹیک ہونے کے بعد، آرمی چیف کی شہادت کے بعد، پاسداران انقلاب کے لیڈر کی شہادت کے بعد، نمبر آف سائنٹسٹ کے ہلاک ہونے کے بعد، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران کی طرف سے اس طرح کی ریٹیلیشن کے بجائے جو ہے ٹاکس پر غور کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب جو صورتحال ہے وہ جو کاؤنٹر آفینسو ایران کا ہے،
اس نے اسرائیل کو پریشان کیا ہے. وہ ڈیسپریٹ ہیں اور امریکن جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کھیل رہے ہیں ایران کے ساتھ کہ ایران فوری طور پر جو ہے وہ سرنڈر کرے, سیز فائر کی بات کرے, جو انڈیکیٹ بھی کیا تھا ایران نے کسی وقت میں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے, مجھے یہ جنگ پھیلتی ہوئی لگ رہی ہے اور یہ جنگ بہت ہی خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے. اللہ خیر کرے. تھینک یو سر, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کچھ نظر میں رکھیے, میں جاتے جاتے دونوں ممالک کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. اسرائیل کے لیے قطعی نئے مناظر ہیں. آئرن ڈوم کے جو ہے نا مطلب بیڑا غرق ہو رہا ہے آئرن ڈوم کو, جس کا اتنا پرچار کیا, میزائلز لگ رہے ہیں, بنکرز میں جا رہے ہیں, وہ لاشیں گر رہی ہیں, ملٹری ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے. ایران کے لیے, ایران کے عوام کے لیے مناظر قطعاً یعنی ایک دم بالکل نئے بھی نہیں ہیں, ون وے اور دی اندر اس کو فیس کرتے ہیں. اسرائیل کے عوام کے لیے ان ایکسپیکٹڈ بھی ہیں, ایران کے عوام کے لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں. اگر آپ ایران میں رہتے ہیں اور سارا, تو آپ کو یہ نہیں ہوگا, آپ کہہ رہے ہوں گے کہ واٹ از اٹ ایکچولی ہیپننگ, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. نہیں, یہ آپ کو نہیں کہے گا کوئی ایرانی, جو ذرا سا بھی باخبر ہوگا وہ کہے گا کہ آج یا کل یہ تو ہونا تھا. اسرائیل کا معاملہ الگ ہوگا. تو یہ بھی ایک میں پہلو ہے. تو بہرحال بہت مینی ریزنس ٹو بلیو کہ بہرحال اس سارے معاملے میں فائنل آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اسرائیل کو اور خاص طور پہ اسرائیل کو حیرانگی بھی ہوئی ہے, پریشانی بھی اور ہزیمت بھی ہے اس معاملے میں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا منظرنامہ نکلتا ہے اور اس جنگ کا دائرہ کتنا پھیلتا ہے. ماہرین بتا رہے ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہو سکتے ہیں. AR نیوز پر اس کی کوریج کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے کچھ لمحوں بعد.